آج کل یہ ایک نیا فیشن چل نکلا ہے کہ بچوں کو نہ روکو نہ ٹوکو، جو ان کا جی چاہے وہی کرنے دو۔ سنا ہے کہ اس سے بچوں کی بہت سی نفسیاتی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں، یعنی وہ الجھنیں جو بڑے ہونے پر انہیں لاحق ہوں گی۔ یہ بھی سنا ہے کہ ایسی نفسیاتی ایجاد کا سہرا فرائیڈ کے سر پہ ہے، جس سے بڑا الجھنوں کا بانی اور گورکھ دھندا اس باز آج تک دنیا نے نہیں پیدا کیا۔ میرے عزیز دوست، دولت رام فرائیڈ کے اس مقولے پر بڑی پابندی سے عمل کرتے ہیں، نہ صرف عمل کرتے ہیں بلکہ بچوں کو بے راہ روی پر اکساتے ہیں۔ یہ حضرت اپنی بیوی اور 6 بچوں کے ساتھ ہمارے گھر میں اس وقت داخل وارد ہوئے ایک دن جب ہم میاں بیوی تیار ہو کر نہا دھو کر اجلے کپڑے پہن کر سنیما دیکھنے جا رہے تھے۔ ہمارے ہندوستانی سماج کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ آپ کتنے ہی ضروری کام یا ضروری تفریح کے لیے جا رہے ہوں، اگر گھر میں مہمان آ جائیں تو آپ کہیں نہیں جا سکتے، مہمان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، گھنٹوں بات چیت کرنی ہوگی اور باتوں کے دوران بات بے بات ہنسنا، بلا وجہ ہنسنا بھی پڑے گا۔ چنانچہ دولت رام نے آتے ہی میری پیٹھ پر ایک زور کا دھپ دیا اور میری کمر میں ہاتھ ڈال کر بڑی بے تکلف سے میری ہڈی پسلی ایک کرتے ہوئے مجھ سے لوٹ گئے اور لپٹ گئے، اور بچوں کے غالیچے پکڑنے کھڑے ہو کر بچوں نے چاروں طرف کمرے کے سامان کا یوں جائزہ لینا شروع کر دیا جیسے کسی کمرے میں نہیں کسی جنگل میں آ نکلے ہوں۔ اس کے بعد 2 بچوں نے ٹارزین کی طرح ایک خوفناک چیخ اپنے حلق سے نکالی اور ریڈیو گرام کی طرف پڑے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، مگر بچوں کو کسی کے دل کے دورے سے کیا غرض۔ چنانچہ ایک بچے نے پڑھ کے ریکارڈ بجانے شروع کر دیے، دوسرے نے ریڈیو کی سوئی گھمانی شروع کر دی، تیسرا بچہ کتابوں کی الماری پر چڑھ گیا اور کتابیں نکال کر باہر پھینکنے لگا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا حال ہے؟ دولت رام نے ایک قہقہ لگاتے ہوئے میری پیٹھ پر دوسرا دھپ مارا۔ میں نے کانپ کر مری ہوئی آواز میں کہا، اچھا ہوں۔ اتنے میں زور کا ایک تڑاکہ ہوا۔ میں نے گھبرا کر دیکھا کہ چوتھے بچے نے گلدان سے پھول نکالنے کی اور گھسیٹنے کی کوشش میں گلدان ہی گھسیٹ دیا تھا، اور گلدان اب زمین پر کئی ٹکڑوں میں بچھا ہوا پڑا تھا۔ یہ وہ گلدان ہے جو آپ شارجہ سے لائے تھے؟ مسٹر دولت رام نے اطمینان سے مجھ سے پوچھا۔ ارے، ان کی بیوی بولی، نہیں، وہ تو پچھلے ہفتے ہی ٹوٹ چکا تھا جب آپ نے ہمیں سب سے چھوٹے بچے کی سالگرہ کی دعوت کے سلسلے میں تشریف لائے تھے۔ تو وہ دوسرا گلدان تھا، مسٹر دولت رام نے تصحیح کرتے ہوئے کہا، جسے ہمارے ٹنکو نے توڑا تھا۔ پھر وہ میری بیوی کی طرف مخاطب ہو کر بولے، بڑے بھلکڑ ہو گئے میرے میاں، انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ کون سا گلدان کب ٹوٹا تھا اور کون سا گلدان کب۔ اتنے میں نے دیکھا کہ بڑے لڑکے نے چھوٹے لڑکے کے گھونسا مارا۔ شاباش! دولت رام بڑی خوشی سے چلایا۔ بڑے لڑکے نے گھونسا پڑنے کی بجائے ریڈیو گرام کے کانچ پر پڑا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور وہ لڑکا سہم کر ریڈیو گرام سے الگ کھڑا ہو کر منہ بسورنے لگا۔ ڈر گیا میرا لال، ہائے ہائے! مسز دولت رام نے جلدی سے اپنے بچے کو اپنے گھٹنوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ایک بچے نے دیوان غالب کے مصور ایڈیشن پر اس کا دوسرے بچے سے جھگڑا ہو گیا۔ دونوں بچوں نے اسے اپنی اپنی طرف کھینچا، اور کھینچنے میں آدھی کتاب ایک بچے کے پاس اور آدھی کتاب دوسرے کے پاس چلی گئی، اور غالب زبان حال سے کہتا گیا، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز۔ 5ویں اور 6ٹھے بچے نے جو بڑے ہوشیار تھے ڈرائنگ روم کا چھوڑ دیا تھا اور درراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ وہاں سے سنترے، سیب اور تربوز کی قاشیں اٹھا لائے تھے، کچھ کھا رہے تھے، کچھ مار رہے تھے۔ وہاں سے ایک سیب میرے ماتھے سے جا لگا اور وہاں سے اچھل کر دیوار پر لگنے لگا تھا کہ دولت رام نے قہقہہ مار کر بیچ ہی میں کیچ کر لیا اور بولے، اب تو عادت چھوٹ گئی، مگر بچپن میں کرکٹ کا بہت اچھا کھلاڑی ہوا کرتا تھا۔ اس پر میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کا رنگ متغیر ہوتے دیکھا۔ ایک 6ٹھے بچے کی نگاہیں میری بیوی کی نئی جوگیا ساڑی پر تھی، بالکل نئی اور خوبصورت ساڑی تھی جو جگہ جگہ زردوزی کے کام سے جھل مل کر رہی تھی۔ شریف بچے کا دل اس ساڑی کو دیکھ کر مچل گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جو تربوز کی قاشوں میں گھنگولے ہوئے تھے اٹھائے اور جھجکتے آگے بڑھا۔ نہ میری بیوی بولی، آنٹی بڑی اچھی،
آنٹی بڑی اچھی. ماں کی شبہ پر منا میاں ذرا دلیری سے آگے بڑھے. میری بیوی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. سب بچوں نے خوش ہو کر تالی بجانی شروع کی اور سب اپنے اپنے کھیل چھوڑ کر اس نئے کھیل کی طرف متوجہ ہو گئے. جوں جوں میری بیوی اپنی نئی ساڑی بچانے کے لیے پیچھے ہٹتی گئی, ان میں منن میاں آگے آتے جاتے تھے. آخر ایک روز کا جھپٹا مار کر منن نے اپنے دونوں ہاتھوں میری بیوی کی ساڑی پکڑ لی اور اپنا منہ اس میں گھسیڑ لیا. تربوز کا گودا, سنترے کی پھانکیں, سب کچھ جگہ جگہ سے اس ساڑی کو منقش کرتا گیا. چیخ مار کر میری بیوی بے ہوش ہو کر گر گئی. تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے مجھے اپنے آپ پر جھکا ہوا پایا. کمرے میں کوئی چیز صحیح و سلامت نہیں تھی. کتابیں, گلدان, ریڈیوگرام, میز, تپائیاں, کرسیاں عجیب بے ترتیبی کی حالت میں اس طرح پڑی تھیں جیسے اس گھر پر ابھی ابھی پولیس نے چھاپا مارا ہو. میری بیوی کے لب بڑی سختی سے اندر ہی اندر بھنس گئے. اس نے زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں لیکن مضبوط اور پختہ ارادے سے کہا, مجھے بچہ چاہیے, ضرور چاہیے, مجھے بچہ چاہیے, بچہ ہوگا, ضرور ہوگا. اس واقعے کے ٹھیک 9 ماہ بعد ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا جسے ہم اس امید سے پال رہے ہیں کہ بڑا ہو کر ہمارے ہمسایوں کا سامان توڑے گا.